اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ آج 31 اکتوبر کا دن ہے اور ہفتے کا روز ہے۔ ہفتے کے روز کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دیگر ممالک کی خبریں شامل ہوتی ہیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ کرونا کے وبا کی وجہ سے اسپین کی وزارت صحت کے بجٹ میں 10 گنا کا اضافہ ہو گیا۔ وزارت کا موجودہ بجٹ 327 ملین یورو سے بڑھ کر 3421 ملین یورو ہو گیا ہے۔ اس رقم کا زیادہ تر حصہ کرونا وائرس بحران سے نپٹنے کے لیے یورپین فنڈ سے ملے گا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ سب سے اہم کووڈ-19 کے خلاف ویکسین ہے، جس کی مالیت تقریباً 1 بلین یورو بنتی ہے، جو اسپین کی حکومت نے اپنی عوام کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی مرکزی بینک نے یورو زون جی ڈی پی میں کمی اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی پیشین گوئی کی ہے۔ یورپی مرکزی بینک کے مطابق یورو زون کے جی ڈی پی میں 7.8% کی کمی اور بے روزگاری میں 8.3% کا اضافہ متوقع ہے۔ دوسری جانب یورپ میں وائرس کی دوسری لہر کے باعث ایک بار پھر اسٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ کاتالونیہ کے آئی سی یوز میں مریضوں کے داخلے کی تعداد 85% تک پہنچ گئی، اور دوسری جانب کاتالونیہ میں کرونا کی دوسری لہر میں نئے کیسز کی شرح میں اضافہ جاری ہے، مگر موجودہ صورتحال میں لہر کی کمی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ اب تک کاتالان ہسپتالوں میں داخل مریضوں کی کل تعداد 2411 ہے، جن میں سے 463 مریض آئی سی یو میں داخل ہیں، جو کل کے مقابلے میں 16 زیادہ ہے۔ کاتالونیہ میں پی سی آر اور ٹی اے یعنی اینٹیجن ٹیسٹ سے مزید 6038 کیسز سامنے آ گئے۔ کاتالونیہ کی آراگون اور ولنسیا کے علاقوں کی سرحدوں پر کاتالان پولیس موسس اسکواڈرا نے چیکنگ شروع کر دی۔ پولیس نے لوگوں کو یاد دلایا کہ سرحدوں کو عبور کرنے کے لیے انہیں کسی جواز یا مؤثر وجہ کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ وہ علاقے یا خطے کی وہ بارڈر کو کراس نہیں کر سکتے۔ بارسلونا سینٹر کے علاقے میں مختلف شاپنگ سٹورز کے دروازے توڑ کر لوٹ مار کی گئی، جن میں دیکاتھلان اور فٹ لاکر شامل ہیں۔ دائیں بازو کے گروہوں کے فسادات اور لوٹ مار کی رات میں انتہائی تشدد کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ جمعہ کے روز کاتالونیہ میں کرونا وائرس کی تازہ ترین پابندیوں کے خلاف مظاہرے میں بد نظمی کا مظاہرہ ہوا اور لوٹ مار بھی کی گئی۔ کاتالان پولیس نے 2 کم عمر سمیت 14 افراد کو حراست میں لے لیا، 7 افراد زخمی بھی ہوئے اور مبینہ طور پر 20 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے، جبکہ متعدد گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچا۔ کاتالان شہر تاراگونا کی جیل ماز دے انرک میں کرونا کے شکار قیدیوں کی تعداد میں اضافہ، 44 نئے کیسز کے ساتھ مجموعی کیسز کی تعداد 71 ہو گئی۔ 5 جیل کے اہلکار بھی کرونا وائرس کا شکار ہیں۔ بارسلونا میں گواردیا اربانا نے جمعہ سے ہفتہ کی رات نقل و حرکت کی پابندیوں یعنی کرفیو کی خلاف ورزی کرنے پر 163 افراد کے خلاف رپورٹس درج کی، جبکہ پولیس نے 590 افراد کو پبلک مقامات یعنی پارک سے بے دخل کیا۔ بارسلونا میں فلم، تھیٹر اور میوزیکل کنسرٹ سے وابستہ ورکرز نے دوسرے روز بھی پابندیوں کی وجہ سے احتجاج جاری رکھا۔ وزارت کلچر کے سامنے ہونے والے احتجاج میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور پابندیوں کو فنکار اور فن کشی قرار دیا۔ کرفیو کے دوران ایک نشے میں دھت ڈرائیور پولیس چوکی پر رکے بغیر فرار ہو گیا۔ پولیس نے گاڑی کا پیچھا کیا تو ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر کھیتوں میں فرار ہو گیا اور تاحال گرفتار نہ ہو سکا۔ پولیس نے گاڑی کو قبضے میں لے لیا ہے۔ جرمنی کی چانسلر اینجلا میرکل نے اعلان کیا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کے باعث 2 سے 20 نومبر تک بارز، تھیٹرز اور ریسٹورنٹ بند رہیں گے۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ مقامی حکومتوں کی مشاورت کے ساتھ دوبارہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، کیونکہ وائرس کی دوسری لہر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ جرمنی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا انفیکشن کے 18,681 نئے کیسز سامنے آئے، جو کسی ایک دن کے دوران اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ کرونا وبا کے آغاز سے اب تک جرمنی میں کرونا انفیکشن کا شکار ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 5,06,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے سبب ہونے والی اموات کی تعداد 77 رہی۔ یورپ میں روزانہ کی بنیاد پر متاثر ہونے والے افراد میں 2 گنا اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔
یورپ میں بدھ کو پہلی بار 2.5 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ یورپ میں اب تک تقریباً 90,50,000 افراد متاثر اور 2,61,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں پہلی مرتبہ کسی ایک دن کے دوران تقریباً 90,50,000 افراد متاثر اور 2,61,000 افراد ہلاک ہو چکے۔ امریکہ میں پہلی مرتبہ کسی ایک دن کے دوران 91,000 سے زائد افراد میں کرونا انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 91,295 افراد میں کرونا وائرس کی موجودگی تصدیق ہوئی۔ اس طرح امریکہ میں اب تک 99,46,000 افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ وہاں اسی سبب ہونے والی اموات کی تعداد 2,29,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ امریکہ دنیا بھر میں کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ دوسرے نمبر پر بھارت ہے، جہاں کرونا وائرس کے مجموعی تعداد 80,99,000 کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 1,21,000 سے بڑھ چکی ہے۔ فرانسیسی معیشت میں رواں برس اب تک 11% کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ فرانسیسی وزیر خزانہ برونو لے میر کے مطابق رواں برس ملک کی مجموعی پیداوار میں 11% کی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ بات انہوں نے سرکاری اعداد و شمار سے جاری ہونے کے کچھ دیر بعد کہی، جس کے مطابق تیسری سہ ماہی کے درمیان مجموعی قومی پیداوار میں 18% کا اضافہ ہوا۔ فرانس میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ سینیگال میں کشتی ڈوبنے کے باعث ہلاک ہونے والے مہاجرین کی تعداد اب 140 ہو گئی ہے۔ یہ حادثہ سینیگال کے ساحل پر پیش آیا اور کہا جا رہا تھا کہ رواں برس کشتی ڈوبنے کا اب تک یہ سب سے بڑا سانحہ ہے۔ 29 اکتوبر کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ ہفتے سینیگال کے ساحل سمندر پر 200 مہاجرین پر مشتمل جس جہاز کے ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا ہے، اس میں 140 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے مطابق اسی برس سمندری جہاز کا اب تک یہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ وسطی بحر روم میں یہ واقعہ گزشتہ ہفتے پیش آیا تھا، جس کے بعد سینیگال کے حکام نے بتایا کہ اس واقعے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے، لیکن 60 کو بچا لیا گیا۔ تاہم تازہ رپورٹ کے مطابق جہاز میں 200 تارکین وطن سوار تھے، جن میں سے کم 140 وہ ہلاک ہو گئے اور تاحال غائب ہیں۔ سعودی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 9 غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان موبائل سموں کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث تھے۔ گرفتار شدگان کا تعلق بھارت اور بنگلہ دیش سے ہے۔ مشرقی ریجن پولیس نے موبائل سم کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گرفتار شدگان کی تعداد 9 ہے، جن کا تعلق بنگلہ دیش اور بھارت سے بتایا جاتا ہے۔ یورپی یونین کے چند اراکین پارلیمان نے ویزا فراڈ کے حوالے سے پاکستان کو ایک انتہائی خطرناک ملک قرار دیتے ہوئے پاکستان پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی پارلیمان کی ڈومنیکن بیلڈے نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو نہ صرف یونین کے پاسپورٹس کی فروخت میں ملوث ہے، بلکہ مجرمانہ سرگرمیوں میں شامل افراد کو ویزے بھی جاری کرتا ہے۔ گزشتہ ہفتے یورپین پارلیمان میں دیے گئے بیان میں بیلڈے نے زور دے کر کہا کہ شینجن ویزا رپورٹس کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ جعلی پاسپورٹس اور جعلی دستاویزات کی بنیاد کے اوپر پاکستان سب سے آگے ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو 2014 سے اب تک 4 ارب یورو کی امداد دی گئی ہے، جس کے نتائج افسوسناک ہیں۔ پاکستان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بلڈے کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کچھ ایسی ریاستوں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو اسلام پسند دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں۔ یورپی یونین کے ممالک کے ویزوں کے حصول کی رہنما ویب سائٹ شینجن ویزا info.com کے مطابق بلڈر نے یہ بیان فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہونے والے حملوں اور خاص طور پر 25 ستمبر کو چارلی ایبڈو کے سابق دفتر کے باہر 2 افراد پر قاتلانہ حملے کے تناظر میں دیا ہے۔ اس واقعے میں ایک ایسے پاکستانی شخص کے ملوث ہونے کی اطلاعات ہے جو غیر قانونی طور پر فرانس پہنچا اور جعلی دستاویزات کے ذریعے وہاں کی شہریت حاصل کی۔ اس شخص نے مبینہ طور پر امیگریشن کے حکام کے سامنے اپنی عمر بھی غلط بتائی تھی اور خود کو نابالغ ظاہر کیا تھا۔ یورپی پارلیمان کے دیگر ارکان فلوریا مارٹو شیلو ریزرا
اور جیانا گارسیا شامل ہیں، انہوں نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ ایک فرد کا واقعہ تھا کہ جس نے چارلی ایبڈو کے دفتر کے سامنے 2 افراد کو زخمی کیا تھا، اور اس کے بعد ایک پورا پلندہ جو ہے یورپی یونین نے پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ گو ان کے اراکین ہیں، ان کو بہت بڑی پذیرائی تو نہیں ملی، لیکن یہ ہے کہ ملک کے نام کے اوپر جو ہے اس طرح کی حرکات کرنے والے لوگ جو ہے وہ کس طرح سے ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے آفٹر شاک جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور صحت و تندرستی اور ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور دنیا میں جو اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے سب کو نجات دے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو نئے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔